وقار صاحب، ان کی ڈی بی نے آج یہ کیس کی ہیئرنگ کی. ہمارا اس میں کنٹینشن یہ تھا کہ آئینی ترامیم کے لیے جب تک دونوں ہاؤسز کمپلیٹ نہ ہوں میننگ دیر بائے کہ ان کا الیکشن نہ ہوا ہو، آرٹیکل 239 کے تحت کمپلیٹ ہاؤس ہی آئینی ترامیم کو منظور کر سکتا ہے یا ریجیکٹ کر سکتا ہے. آج حالات یہ ہیں کہ کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن نہیں کروایا گیا، ریزرو سیٹس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی بھی انکمپلیٹ ہے اور سینٹ بھی، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے، وہ بھی انکمپلیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو چیزوں پہ سوال تھا عدالت کا کہ آپ یہ بتائیں کہ آئینی ترامیم ابھی منظور نہیں ہوئی تو پٹیشن کیسے مینٹینیبل ہے. اس کے اوپر میں نے عدالت کو مطمئن کیا کہ یہ آئینی ترامیم کا جو پیکج ہے وہ پیکج جس طرح سے لایا گیا اور جس طرح سے پیش کیا گیا اس سے ایک پیرالل جوڈیشل نظام بنانے کی کوشش کی گئی ہے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کو انہوں نے کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے ان آئینی ترامیم کے ذریعے، ایک پیرالل نظام انصاف لانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو 51 سے زیادہ ترامیم اس کے اندر رکھی گئی تھی، وہ عام لیجسلیشن کی جب طریقہ کار ہے وہ آرٹیکل 70 میں دیا گیا ہے اور اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ٹوٹل ممبر آف دا ہاؤس. اس آئینی ترامیم کے آرٹیکل 239 میں لکھا گیا ہے کہ جب تک مکمل ہاؤس نہیں ہوگا تب تک کوئی آئینی ترامیم پیش ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے ہماری آرٹیکل 2A کی نیگیشن ہے اور یہ اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اوپر عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے کو 27A کا نوٹس کر دیا ہے. اور میری استدعا یہ بھی تھی کہ ان کو آپ ریسٹرین کریں کہ ایسی کوئی آئینی ترامیم اس وقت تک پیش نہ کریں جب تک یہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. تو اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ آئینی ترامیم کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو وی آر سٹنگ ہیئر اینڈ وی آر تھنکنگ کہ ہم اس میں لارجر بینچ بنا دیں. یہ وہ چیز تھی کہ جب اب کیس عدالت میں موجود ہے، فیڈریشن کو نوٹس ہو چکا ہے، کے پی کے کی گورنمنٹ کو اور اس کی اسمبلی کو نوٹس ہو چکا ہے 27A کا، جو کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے ان نوٹسز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ جب عدالتوں میں ایشوز آ جائیں تو کوئی ایسی آئینی ترمیم یا کوئی ایسی ترمیم جو کسی لا میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ نہیں کی جا سکتی. میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام اس ملک کی عوام کو کہ جنہوں نے ان آئینی ترامیم کے خلاف بھرپور احتجاج کیے، اور ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ بار ایسوسیشنز، بار کونسلز آر دا ریئل اسٹیک ہولڈرز آف دس کنٹری. جب بھی کوئی آئین پہ شب خون مارا گیا تو کبھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پنڈی نے اس میں پٹیشن فائل کی،
कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल की और कभी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये चैलेंज दिया, और उन पे जितनी जजमेंट्स आई हैं उन पे रिलाय करते हुए आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पेशावर को सैल्यूट पेश करता हूं कि जो इसमें पिटिशनर बनी और उस पिटिशन में पिटिशनर बन के इस मुल्क के लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े। और हमारी तवक्को है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आज़ाद मनश जजेस हमेशा से आज़ादी के साथ फैसले देते हैं। इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए इस जुडिशरी ने बढ़ के इस मुल्क का साथ दिया है, और आज हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर लार्जर बेंच भी बनता है, अगर यही डीबी सुनती है, तो ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट होगी। और इसके ऊपर मैंने जो पिछली नज़ायर हैं सुप्रीम कोर्ट्स की और बाकी कोर्ट्स की, वो हमने पेश की हैं, जिनको मलहूज़े खातिर रखते हुए अदालत ने नोटिस किया कि आप खैबर पख्तूनख्वा हैं, आप इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ अब जुरिस्डिक्शन का मसला भी आ सकता है। आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया। हमने इस हाई कोर्ट की चॉइस इसलिए की कि ये हाउस फेडरेटिंग यूनिट का हिस्सा है। इस केपीके के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में, जो कि विल ऑफ द पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके बगैर ये आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। लिहाजा क्योंकि इफेक्टेड ये सूबा हो रहा है ज़्यादा, इसलिए हमने ये पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की है। मैं काजी अनवर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए तो काजी साहब का नाम हमेशा देखें, मेरे सीनियर हैं। मैंने पिछली दफा भी ये कहा था कि काजी अनवर साहब आप मेरे साथ होंगे तो मैंने केस आगे करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है, हम अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, और काजी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने मेरे साथ एज अ को काउंसिल जो है, बड़े होने के नाते ये मेरे साथ काउंसिल हैं। थैंक यू, शुक्रिया अदा करता। देखें जी, और आपको मालूम होगा कि पिछले 2 सालों से जो मुल्क का जो सबसे अहम तरीन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि आइन कहते हैं, उसके साथ किस तरह के मजाक किया गया है, पिक एंड चूज़ किया गया है। जो शिकें हुकूमत के फेवर में जाती हैं उन पर अमलदारी हुई है, और जो उनके जो कानून के मुताबिक हो लेकिन हुकूमत की इंटरेस्ट में ना हो तो उसको इग्नोर किया गया है, उसको वायलेट किया गया है, जिसमें कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ था वो नहीं हुआ। इस तरह अगर हम आइन जैसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट को हम इस तरह से पामाल करेंगे और उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लाएंगे जिससे कि वो आइन कम और इब्न सफ़ी का नावल ज़्यादा बन जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में जबकि खैबर पख्तूनख्वा जिसके कि सेनेट में नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है, आधी है, जो कि उनका आईनी हक बनता है, जिसमें कि हमारे 11 सेनेटर्स यहाँ से जाने थे, उनका इलेक्शन मार्च से नहीं कराया गया, और इस हाउस के नामुकम्मल होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी नामुकम्मल है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे कि एक आइन जैसा मुकद्दस डॉक्यूमेंट उसमें तरामीम की जा रही हों, और तरामीम भी कैसी हों जो कि बिल्कुल उसका हुलिया, उसकी जो साख्त है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता है। तमाम बार एसोसिएशन, तमाम वकला बरादरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की पार्टी, इन सब ने कोशिश की है और खड़े हुए हैं कि हम इस मुल्क में आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और हम ये भी समझते हैं कि एक मुल्क की खुशहाली और अमन की ज़मानत सिर्फ और सिर्फ आज़ाद अदलिया और आज़ाद जज ही दे सकते हैं। और इस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट्स, उनका ट्रांसफ़र करना इंसानी हुकूक हो गए,
اور باقی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس آئین میں، یہ جو ہے تو بالکل ناقابل قبول ہیں. یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے، پاکستان کی خوشحالی میں اس کا کوئی، بلکہ پاکستان میں جو بھی اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کو طاری کرنے کی ایک ناکام بھونڈی کوشش ہے، جو کہ ایک وقتی ٹولہ جو کہ اس وقت اپنی ہر طرح سے ہر آئین ہر قانون کو پس پشت رکھ کر اور ایسے اقدامات کر رہا ہے، وہ کسی صورت میں بھی اس ملک کو نہ آگے لے جا سکتے ہیں، نہ اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں، نہ اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے. شبلی صاحب یہ بتائیں کہ یہ باتیں چل رہی ہے کہ الیمین گنڈا بات جا رہے تھے، قیادت جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ آپ ویڈیو جو ہے وہ جاری کر رہے تھے، ہم خود بھی ان کے ساتھ تھے، کوئی اس طرح بڑا کارے جو ہے نہیں دیکھا کہ ورکرز کو دیکھیں پہلی بات خود جا رہے تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو یہ پریس ٹاک جو ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے. آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑیں. آپ جو بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت آپ کے قانون آپ کے آئین میں ایک ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جس سے کہ بالکل ہم جو ہے تو ایک ہمارے سر کٹے ہوں گے. اس لیے یہ ان باتوں کو چھوڑیں کہ کون آگے تھا، کون پیچھے تھا، کون ساتھ گیا، کون ساتھ نہیں گیا. آپ بڑے ایشوز کو، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام جن کا کے پی ہاؤس کو بھی سیل کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بہت بے عزتی ہے کہ ہمارے ہاؤس کو، ہمارے جو خیبر پختونخوا کی جو وہاں پہ فیڈریشن کا وہاں پہ ایک علامت ہے، اس کو جو ہے تو سیل کر دیا گیا ہے. آئین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ادھر جو ہے تو آپ چھوٹی باتوں پہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا، میں چھوکٹ کوئی نہیں غائب ہوا تھا. اچھا چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو آئین کی حرمت کی سپورٹ کے لیے ہم آپ سے، ہمارے خیبر پختونخوا کی وساطت سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو یہ قانونی جدوجہد ہے، جو سیاسی جدوجہد ہے، جو کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی کریں گے، ہم سیاسی میدان میں بھی کریں گے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کا اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے. شبلی صاحب یہ بتائیں، شبلی صاحب ایک میرا سوال ہے، یہ الزامات عائد کیے جا رہے بلکہ وفاقی حکومت کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈیل کر دی وفاقی حکومت گرانے کے لیے، اس لیے وزیر اعلیٰ بھی غائب تھے. نہیں یہ ساری ویسے باتیں ختم ہو چکا ہے، فارم 47 حکومت جو ہے وہ جا چکی ہے اور سمجھے اس وقت پھڑپھڑا رہی ہے. اب اس بات کو چھوڑیں، وہ تو اپنی آخری سانسوں پہ ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو تحریک شروع ہوئی تھی، کیا وہ ختم ہو گئی یا نہیں، وہ اسی زور و شور سے. یہ آئینی ترمیم کتنا اہم ہے کہ اتنی جلدی کی جا رہی ہے، تھوڑا سا بتائیں. یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ایسی کیا بات ہے. جب بھی آئین میں ترامیم ہوتی ہیں اس میں ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جس میں کہ جتنی بار ایسوسیشن ہے، جو ہماری جو سارے ملک کی جو قانونی برادری ہے، بار کونسلز ہو گئیں، ساری جو بھی ان کے نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ اس میں ڈسکشن کرتی ہیں، پارلیمان میں جاتی ہے، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، ایکسپرٹس آتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اور اس کو یہ آئین کسی 1 سال 2 سال کے لیے تو ترمیم نہیں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں وہ اپنا جو 18ویں ترمیم تھی اس کے لیے کتنے 8 مہینے لگے، اس کے باوجود اس میں کچھ جھول ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی ترامیم ہے جو کہ یک طرفہ ہیں، جو کہ بالکل عدلیہ کی آزادی پہ ایک بڑی کاری ضرب ہے، اس کو جو ہے تو بڑے ہی سوچ سمجھ کر اور پورے ایک کنسنسس کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ وقتی جو جن کو کہ وہ پڑ رہی ہے، ضرورت پڑ رہی ہے، جس میں کہ بلاول بھٹو سب سے آگے ہیں، جو کہ اپنے نانا کے بنائے ہوئے آئین کی تقریباً شکل کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ ہمارے ملک کی بات ہے، یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کے عوام کی بات ہے، یہ پورے ملک کی جو مستقبل ہے اس کی بات ہے. یہ کوئی اگر صرف پی ٹی آئی کی بات ہوتی تو پھر کوئی بات نہ ہوتی، لیکن یہ اس کا تعلق، یہ جو بھی ہو رہا ہے آئین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں، یہ اس کا اثر پورے ملک پہ پڑے گا، اس سے پورے انصاف کے نظام پہ پڑے گا، اس سے پوری جو آپ کی سیاست میں پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی سر کاٹے جا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو اس کے سب سے آگے ہیں، جس میں کہ 63A کی بھی وہ کر رہے ہیں، جس میں کہ کوئی بھی وہ اپنا بازار لگ جائے اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ چیزیں جو ہے نا، ہم نے اس کو مذاق نہیں بنانا. اس لیے ہمیں میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں اس وقت کہ اس ملک میں اگر تو آئین کی عملداری ہونی ہے تو وہ پھر عوام کے نمائندے جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے
اور جو ریزرو سیٹس کے نمائندے ہیں وہ نہیں ہیں، اس لیے ہاؤس انکمپلیٹ ہے. یہی ہماری مدعات تھی عدالت میں اور اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے. بہت شکریہ. سر پی ٹی ایم کے حوالے سے آپ بتا دیں جو پی ٹی ایم پہ بین لگائی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وفاق کا معاملہ ہے، یہ وفاق سے پوچھیں گے اور ہم لیں گے. تھینک یو.